آج ہم صحیح بخاری کی دو بہت اہم حدیثوں پر تھوڑی بات کرنے والے ہیں. جی. یہ حدیثیں ہمیں ایمان کی مٹھاس مطلب اس کی جو ایک لذت ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں. ہاں. ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایمان کی مٹھاس اصل میں ہے کیا چیز اور اسے کوئی محسوس کیسے کر سکتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، یہ دل کی ایک حالت ہے نا. جی ہاں بالکل. یہ حدیثیں اصل میں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ایمان کوئی سوکھی چیز نہیں بلکہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے. محسوس کیا جا سکتا ہے. ہاں، جیسے زبان آپ کہہ لیں مٹھاس کو محسوس کرتی ہے، ویسے ہی دل ہے جو ایمان کی لذت، اس کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. اچھا. اور یہ وہ کیفیت ہے، وہ حالت ہے جو روح کو سکون دیتی ہے اور اللہ کے قریب لے جاتی ہے. تو پہلی حدیث جو ہے صحیح بخاری سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خوبیاں اگر کسی میں ہوں تو اس نے ایمان کی مٹھاس پالی. ہاں جی. پہلی یہ کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں. دوسری، جو کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. جی. اور تیسری، جسے کفر کی طرف لوٹنا مطلب گمراہی کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا. سبحان اللہ. ہاں، یہ تینوں باتیں بہت گہری ہیں. ہاں، سننے میں سیدھی لگتی ہیں پر ان میں گہرائی بہت ہے. ان 3 نکات کو سمجھنا واقعی ضروری ہے. پہلا آپ نے بتایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر. جی. اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ بھئی زندگی کا ہر فیصلہ، ہر عمل اللہ کی مرضی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. مطلب پریکٹیکل لائف میں. بالکل. اگر کوئی دنیاوی پسند، کوئی فائدہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو اللہ کے حکم کو چننا ہے. اور یہ محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں، ہاں، عمل میں دکھنی چاہیے. محبت دنیا کی ہر چیز، ماں باپ، اولاد، مال، سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. یہ تو واقعی مطلب بنیاد ہے. اچھا، اور یہ جو دوسرا نقطہ ہے صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، جی، یہ آج کل کے زمانے میں جہاں رشتے اکثر مطلب پر ہوتے ہیں، یہ کتنا اہم ہے اور کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے. اللہ کے لیے محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے رشتوں کی جو بنیاد ہے وہ دنیا کا فائدہ نہ ہو، ہاں، بلکہ دینی ہو. ہم کسی سے اس لیے جڑیں کیونکہ وہ نیک ہے، یا ہمیں نیکی کی یاد دلاتا ہے، یا اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اچھا. اور اسی طرح اگر کسی سے دوری رکھنی ہے یا کسی چیز سے نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. مطلب کسی کے گناہ سے نفرت ہو. ہاں، گناہ سے یا اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہو، نہ کہ کوئی ذاتی دشمنی ہو. صحیح. اس طرح کی محبت اور رشتے زیادہ پاک ہوتے ہیں اور ٹکاؤ بھی، کیونکہ ان کی جڑ اللہ کی رضا میں ہوتی ہے. اور وہ تیسرا نقطہ، کفر سے اتنی نفرت جیسے آگ سے ہوتی ہے، یہ تو بڑا شدید احساس ہے. ہاں، شدید تو ہے، اور یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. اسے روزمرہ میں کیسے سمجھیں؟ یہاں کفر سے مطلب صرف اسلام چھوڑ دینا ہے یا کچھ اور بھی؟ دیکھیے، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت ہے. تو جسے اس کی قدر ہو جائے، اسے دین سے پھر جانا یا اللہ کا انکار کرنا یا گمراہی چننا، ہاں، اتنا ہی بھیانک اور ناپسند ہونا چاہیے جتنا کسی کو آگ میں جلنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور آج کے دور میں کفر کا دائرہ صرف کھلا انکار نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان کو اللہ سے، دین سے دور کرے. جیسے بڑے گناہ ہیں، بری عادتیں ہیں، یا اللہ کے حکم معلوم ہونے کے باوجود ان سے جان بوجھ کر غفلت کرنا، نظر انداز کرنا. تو ایمان کی مٹھاس کے لیے ان سب سے ایسی ہی نفرت ضروری ہے. اچھا، یہ اب بہت اہم بات ہے. اور پھر وہ دوسری حدیث ہے، وہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی ہے. جی ہاں. باتیں تو لگ بھگ وہی ہیں پر اس میں الفاظ تھوڑے الگ ہیں. وہاں مٹھاس پالی کی جگہ اس کا ذائقہ چکھے گا کہا گیا ہے. ہاں، ذائقہ چکھے گا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے یا کوئی نیا پہلو سامنے آتا ہے؟ بالکل. یہ ذائقہ چکھنا جو ہے نا، یہ اس بات پر اور زیادہ زور دیتا ہے کہ یہ کوئی وہم یا خیال نہیں ہے. اچھا. یہ ایک حقیقی، ایک محسوس کرنے والا تجربہ ہے، ایک احساس ہے. جیسے کسی چیز کو کھا کر اس کا ٹیسٹ آتا ہے. بالکل ویسے ہی. جب کوئی ان 3 شرطوں کو پورا کرتا ہے تو وہ ایمان کا ذائقہ، وہ مزہ چکھتا ہے. پھر اسے عبادت بوجھ نہیں لگتی، اس میں سکون ملتا ہے. جی، سکون ملتا ہے. نیکی میں دل لگتا ہے. زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو صبر کرنا آسان لگتا ہے. نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کا احساس گہرا ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایک بار ملنے والی چیز نہیں. ہاں، یہ چکھنا یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی سٹیٹک چیز نہیں ہے. یہ ہمارے اعمال، ہماری کوششوں سے
گھٹتی بڑھتی رہ سکتی ہے۔ اچھا، سچی خوشی اور وہ جو اندرونی سکون ہے نا، اس کا راستہ اصل میں یہی ہے، دنیا کی چیزوں میں وہ بات نہیں۔ تو اگر ہم ان حدیثوں کا نچوڑ نکالیں تو پیغام صاف ہے۔ جی، اپنی زندگی کا سینٹر، اپنا مرکز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی بات ماننے کو بنانا ہوگا۔ پہلا نقطہ۔ اپنے رشتے، اپنے تعلقات اللہ کی خوشی کے لیے جوڑنے ہوں گے۔ دوسرا نقطہ۔ اور اپنے ایمان کو ہر اس چیز سے بچانا ہوگا جو اسے کمزور کرتی ہے، چاہے وہ گمراہی ہو، گناہ ہو یا غفلت۔ تیسرا نقطہ۔ بالکل، یہ حدیثیں ایک طرح سے ہمارے ایمان کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ہاں، ایک پیمانہ۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ہم سب کے لیے، جی، کہ اگر آج ہم صرف ان 3 اصولوں میں سے کسی ایک پر، بس ایک پر پوری ایمانداری سے عمل کرنے کی ٹھان لیں، مثال کے طور پر اپنے کسی ایک رشتے کو ہی جانچ میں کہ کیا یہ واقعی اللہ کے لیے ہے، یا کوئی کام کرتے وقت یہ سوچیں کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا یا صرف میری اپنی خواہش پوری ہوگی۔ جی، صرف اس ایک عمل سے، اس ایک سوچ سے ہمارے ایمان کے اندرونی تجربے میں، اس مٹھاس کے احساس میں کتنا فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے، جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے۔ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے۔ ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے، کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا۔ عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات۔ اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے۔